بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 313 بار پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت مجھے پسند ہے، ہر دعا ہر حاجت قبول ہوگی، بہترین لاجواب بہت بڑا طاقتور وظیفہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بہن بھائیوں میں کوئی بھی بیمار ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانیوں، تکالیف اور آفتوں میں مبتلا ہے، اللہ رب الجلال اس کی پریشانی، تکلیف اور مصیبتوں کو دور فرمائیے، بیماری کو صحت کاملہ اور عاجلہ میں بدل دے، صحت مندانہ زندگی نصیب فرمائیے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں یا بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ رب الجلال اس افراد کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، بے روزگاری کو آمدنی میں کا متبادل فرمائیے اور دل حاجتوں کو پوری فرمائیے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، آج ایک آیت کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہو جائے، صرف 3 دن یہ آیت روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہوگی۔ قرآن مجید کی ہر ایک سورت کی اپنی فضیلت، کرشمات اور کمالات ہے، لیکن چند سورتیں ایسے ہیں جس کے مقام، فضیلت، کمالات اور کرشمات انتہائی مقام پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک سورت جس کو سورۃ قرآن کہا جاتا ہے، جس کا نام سورہ اخلاص ہے، یہ سورت آپ نے فضیلت کے مقام پر جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ رب الجلال اس بندے کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو بندہ سورۃ الفاتحہ، جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، 7 مرتبہ پڑھے گا، پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے گا، اللہ رب الجلال اس مریض کے تمام امراض کو، غیبی امراض، ظاہری امراض، باطنی امراض، دونوں امراض اللہ رب الجلال ختم اور دفع فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مالی پریشانی، رزق کی تنگی اور مشکلات، پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، ہر رات نماز مغرب کے بعد یعنی نماز عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کو صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب الجلال اس بندے کی فقر و فاقہ کو ختم فرمائے گا اور اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، لہٰذا ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ہر ایک سورت کی اپنی فضیلت، برکات، کرشمات اور کمالات ہے، لیکن آج ایک سورت کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سورت جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھے گا اور یہ وظیفہ 3 دن کرے گا، یقین کیجئے، مان لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہوگی۔ مختصر وظیفہ، مختصر سا سورت آیت کا وظیفہ جانیے ویڈیو میں۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں ابھی ماشاءاللہ لکھ کر ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی طاقتور ہے، لہٰذا اجازت کے ساتھ کیجیے۔ یا مہیمنو، روزانہ 313 بار اول و آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے سے باطنی قوتیں بڑھتی ہے اور شیطانی وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چاند گرہن میں دعا کیجیے۔ چاند گرہن کے دوران اگر کوئی دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اگلے گرہن تک وہ حفاظت اور نصرت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب وظیفہ نوٹ پر مالے جس کا انتظار تھا۔ پارہ 17 کی ایک آیت کا وظیفہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے، جو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں اسم اعظم کی رہنمائی کرو کہ اس کی دعا
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہوتی ہے، اور وہ دعا جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے جس نے تاریکی میں آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی۔ اولیاء کرام، فقراء و عارفین نے اس کے اذکار سے منازل عشق طے کیے اور اس دعا کا سبب کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، لیکن لوگ صحیح راستے پر نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر ضد کرتے رہے، تو وہ قوم کی بے ایمانی سے عاجز آ کر ناراض ہو کر آبادی سے باہر نکل گئے اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا تھا، تو خدا نے انہیں کشتی کے ذریعے مچھلی کے شکم تک پہنچا دیا۔ گویا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے قید میں رہنا پڑا، تو انہوں نے اس ترکولا کا اعتراف کر کے توبہ کی کہ مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو خدا مجھے مچھلی کے حوالے نہ کرتا۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے شکم کی تاریکی میں آواز دی پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے، مصیبت، پریشانی سے نجات دے دی، اور حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس پلٹ گئے اور قوم بھی جناب یونس علیہ السلام کے گھر جمع ہو کر راہ توحید پر گامزن ہو گئی۔ اس دعا کی شان نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنی چاہیے۔ اس میں بلائی اور ترقی کی ضمانت ہے، تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور جاتی ہے۔ روزانہ 100 بار یا 313 بار یہ آیت کریمہ درود خضری، درود ابراہیمی اول آخر 3 بار پڑھنے کے بعد نماز عصر پڑھنے چاہیے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، وظیفہ یونس علیہ السلام کی اس آیت کا وظیفہ ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، لہٰذا روزانہ 313 مرتبہ یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بندہ یہ آیت روزانہ 313 مرتبہ پڑھے گا، حاجت کے وقت، مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب الجلال آپ کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے گا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت قبول ہوگی۔ لہٰذا کرشماتی اور کمالات پر مبنی وظیفہ ہے۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ وظیفہ کی اجازت حاصل کیجیے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اسی بہترین طاقت اور وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔